جادو ٹونے کی حقیقت کیا ہے؟ جادو ٹونے اوبویسلی ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے لوگ کیسے خلاصی پائیں؟ آپ نے ابھی قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا حوالہ دیا، سورہ جن بھی ہے قرآن پاک میں۔ یہ جو جنات ہیں یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 60 ختم ہوگی تو پھر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ 60 کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم ستاروں یا سیاروں سے اپنی موومنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کو کسی نہ کسی نے کہا ہو کہ 60 ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم پہ کوئی 60 نہیں، میں تمہاری 60 کو اگر ہے بھی تو میں دور کر کے دکھاؤں گا۔ سایہ، تعویذ، حسد، نظر بد، یہ کیا ہے؟ میں نے جب ایک نیو پیٹرول پمپ بنایا، ہفتے ہی گزرے، ہمارا جو پیٹرول کا جو ٹینک تھا اس کے اندر سے فیول کم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مقامی شخص تیل ڈلوانے آتا ہے اور وہ بڑا حاسد ہے آپ کے پیٹرول پمپ سے، اور وہ خود تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی نظر کا نیگیٹو عکس یہاں پر رہ جاتا ہے۔ اب میرا تو نقصان ہو رہا تھا، لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ میں نے صبح شام کیا دیکھنا، میں نے جب یاد آیا میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن کے بعد سے 2008 سے لے کے آج 2025 ہے، کبھی دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مجرب نسخہ پیش کیا ہے، قرآن پاک کی 2 آیات ہیں اور اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ہے، تو کیجئے۔ جس کو بھی نظر بد کا احساس ہے، حسد کا احساس ہے یا کوئی اور اندیشہ ہے۔ ایک دن ایک اسٹرالوجر تھا، اس پہ کوئی برا وقت تھا، تو ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے، آپ تو سارے ستارے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ زول جو میرے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ جو میرے پوڈ کاسٹ ہے یا میرے اپنے ولاگ کے اندر بھی جب کمنٹس آتے ہیں تو لوگ نعوذ باللہ اس کو شرک سمجھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے فکرے بولتے ہیں کہ جیسے ان کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں، توکل نہیں۔ یہ بالکل ایک دنیاوی علم ہے اور سائنس ہے، ایبسولوٹلی اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں، اور علامہ اقبال کی بھی اس میں PhD تھی۔ آپ کے نزدیک انسانی زندگی پر ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ دل کی لکیر ہے، یہ مقدر کی لکیر ہے، یہ فلاں عمر کی لکیر ہے، یہ بیماری کی لکیر ہے۔ کیا لکیروں کی کوئی حقیقت ہے؟ میں نے لٹرلی اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں یہ کل کی تصویر تھی، اس میں یہ لائن نہیں ہے، اور آج دیکھو کیسے لائن۔ اچھا، کچھ لوگ عمران خان کے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال پہلے یا بچپن میں عمران خان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی، اور اب 2 سالوں سے تو کم از کم عمران خان جیل میں ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے، معیشت پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ انسانی معاشرے میں جو اور بہت سی باتیں ہیں جو مخفی بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، ان پہ باتیں کریں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، حسد ہے، نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے، جنات ہے، یہ ان چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے، ستاروں پہ بات کریں گے، ہاتھوں کی لکیروں پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ معروف جو شخصیت ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نیمرولوجی کے طور پر انہیں دیکھتے ہیں، آپ پولیٹیکل اکانومسٹ کے طور پر انہیں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، آج پھر انہیں زحمت دی ہے، اور خاص طور پر ان موضوعات کے لیے اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ کے سوالات ہمیں آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ پوچھے ڈاکٹر صاحب سے، تو آج جو کچھ آپ نے کہا وہ پوچھنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ جادو ٹونے کی حقیقت کیا ہے؟ جب میں ایرانین سوسائٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں پر میں نے مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم بھی حاصل کی، فیلوشپ بھی MPhil کے دوران، PhD کے دوران، تو مجھے مختلف اساتذہ سے وہاں ملنے کا موقع ملا، اور میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ ایرانین معاشرہ یا وہاں پر جو سوچنے کا معیار ہے بہت زیادہ ریشنل ہے، پاکستان کی طرح ارریشنل نہیں ہے، توہمات پرست وہ لوگ نہیں ہیں کہ یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، فلانے نے جادو کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ وہاں پر ایک چیز جو رائج ہے، اور زورواسٹرین اسکول آف نیومرولوجی، کیونکہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، زورواسٹرین ٹائم سے ہی وہ رائج ہے، وہ وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی جادو ٹونے اوبویسلی ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صرف انسان کے دماغ میں یہ جو نیگیٹو فورسز ہیں، جن جادو ٹونے کے بہاف پر جو موکلات یا جو ایول فورسز ہوتی ہیں، یا جو بھی اس کے بیک اینڈ پہ جتنی بھی جو انویزیبل کمیونٹیز ہیں، وہ جسٹ انسان کے دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ انسٹال کرتی ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ ہو رہا ہے، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، تمہاری نروز کھچ رہی ہیں، اور انسان ویسا سوچنے لگ جاتا ہے اور ویسا ہونے لگ جاتا ہے۔ جبکہ زورواسٹرنزم میں
ان کی ہولی بک اوستا، یا اس کے بعد ان کے ایرانی معاشرے کے اندر ایک اور شخص آئے، مانی ان کا نام تھا، ان کے مذہب کو مانی ازم بھی کہا جاتا ہے، مینچائنزم بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر آپ انسان کے اندر یہ پازیٹیو تھنکنگ انسٹال کرو کہ نہیں تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تم نارمل ہو، تمہیں پازیٹیوٹی کو انسٹال کیا جائے، پراسپیرٹی کو انسٹال کیا جائے، پروگریس کو انسٹال کیا جائے، انکریج کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ نہیں تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ٹھیک ہو، تمہارے ساتھ کوئی نیگیٹو فورسز نہیں ہے، یا میں نے بھگا دی ہیں ساری، ایسا کوئی دم کیا یا ایسا کوئی وظیفہ کیا یا ایسا کوئی ٹونا کیا، بھاگ گئی، وہ بندہ پازیٹیو سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پازیٹیو ہونے لگ جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب اشرف المخلوقات بنایا تو کیا ہم سے چھوٹی کمیونٹیز، چاہے وہ ایول فورسز ہیں، چاہے وہ نیگیٹو فورسز ہیں، چاہے وہ انویزیبل کمیونٹیز ہیں، جب ساری ہیں ہی انسانوں سے چھوٹی، تو وہ ہم پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ وہ جسٹ ہمارے دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہم روحانی طور پر یا سائیکولوجیکلی کمزور جب ہوتے ہیں تو یہ نیگیٹو فورسز کی یا ان کی جو انسٹال کردہ تھنکنگ ہے، ہم اس کو سوچنے لگ جاتے ہیں اور ویسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایرانی معاشرے کا احوال تو بتا دیا، دیکھیے جادو کے حوالے سے اگر تاریخی طور پر ہم پڑھیں تو بنی اسرائیل میں بہت جادوگر تھے، یعنی یہ مصر کا علاقہ سامری جادوگر مشہور تھا۔ پھر جادو، بنگالی جادو بھی بہت ہے، وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، ہندوستان میں بڑی جادوگری ہے، تو پاکستان بھی ظاہر ہے، 1947 سے پہلے تو یہ مشترکہ ہندوستان تھا، تو اس لیے اس معاشرے میں جادو ٹونے پہ اب بھی لوگ یقین بھی رکھتے ہیں، اثر بھی کرتا ہے، تو اس سے لوگ کیسے خلاصی پائیں؟ سورہ فلق میں اوبویسلی، سورہ ناس کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ نیگیٹو فورسز یا ایول فورسز انسان کو صرف اللہ کی جب رضا ہوتی ہے یا کوئی حکمت ہوتی ہے صرف تب نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور میری ایک پرسنل ایک ریسرچ ہے، جب میں اس چیز پہ ریسرچ کرتا ہوں کہ جب انسان اسپرچولی اینڈ سائیکولوجیکلی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے یا ویک ہوتا ہے، صرف اس وقت یہ نیگیٹو فورسز آپ پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں یا اثر ڈالتی ہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو ہر حال میں کہتے ہیں کہ میرا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، یا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کو جادو ٹونا کم سے کم اثر کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ وظائف ہیں جو ایسے مسنون وظائف ہیں، اگر انسان کرتا رہے تو کوئی ایول فورس یا کوئی نیگیٹو انرجی اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صبح کے ٹائم پڑھ لی جائیں یا مغرب کے بعد پڑھ لی جائیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آپ کو اگلی نماز تک وہ حفاظت کرتی ہے۔ پھر ایک آیت ہے یا غالباً حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح 10 دفعہ پڑھ لیں، رات کو 10 دفعہ پڑھ لیں۔ بڑے سے بڑا جن عفریت تک اگر ہو، کوئی بڑے سے بڑا جن، جنوں میں بھی ایک کیٹیگریز ہے نا کہ اگر بڑے سے بڑا جن بھی ہو تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ پھر قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس بارے میں بھی کافی ساری احادیث ہیں۔ یہ مسنون کچھ دعائیں ہیں۔ جب آپ کا اللہ پہ توکل ہے، اصل بات ساری آ جاتی ہے اللہ پہ توکل کی۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نیگیٹو فورسز آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ جسٹ دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ انسٹال کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم اسپرچولی ویک ہوتے ہیں یا سائیکولوجیکلی ویک ہوتے ہیں تو یہ نیگیٹو تھنکنگ کو ہم ایبزارب کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ویسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ضرور ہیں، لیکن یہ جسٹ ہمارے دماغ کا یا آنکھوں کا دھوکہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا حوالہ دیا، سورہ جن بھی ہے قرآن پاک میں۔ یہ جو جنات ہیں یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو کیا جنات ہم سے افضل ہیں یا ہم سے لو ہیں؟ اوبویسلی لو ہیں۔ بالکل۔ ان میں بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم اسپرچولی اینڈ سائیکولوجیکلی ویک ہوں تب یہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ادروائز یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ بہت سے اسٹرالوجر اور اس طرح کے علوم رکھنے والے لوگ کئی بار بتاتے ہیں کہ جی وہ 60-70 آپ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ 60-70 ختم ہوگی تو پھر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ 60-70 کی حقیقت کیا ہے؟
یہ ویسے میں اسٹرولوجر تو نہیں ہوں، میں نیومرولوجسٹ ہوں، اور نیومرولوجی یا زورواسٹن اسکول آف نیومرولوجی میں 60 یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی کنسیپٹ ہوتے ہیں جیسے بندش، رکاوٹ، ان سب کو برے طریقے سے جھٹلایا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، ہم مسلسل ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسٹرولوجر کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹرولوجرز کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پہ 60 یا بندش، یا آپ جس کام کو ہاتھ لگاؤ گے وہ راکھ بن جائے گی۔ کچھ نیومرولوجسٹ بھی میں نے ایسا دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 2, 4 and 8 یا آپ کے نام کے جو اعداد ہیں حروف ابجد کے اکارڈنگ وہ 2, 4 and 8 میں سے کسی کے اوپر آ رہے ہیں، تب بھی آپ پہ 60 ہو جائے گی۔ لیکن نیومرولوجی کے اندر ہر چیز کے نمبر 1 سے لے کے 9 تک کے نمبر، ان کے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ کو ایک کام نہیں آپ کا ہو رہا، یا آپ کی کوئی وش پوری نہیں ہو رہی، یا آپ مسلسل ایک کوشش کر رہے ہو، در حقیقت یہ آپ کے لیے قدرت کا ایک میسج ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں، کوئی دوسرا کام وہ چیز نیومرولوجی اس حوالے سے گائیڈ کرتی ہے کہ اس وقت آپ کے لیے کیا کام بہتر ہے یا کیا کام بہتر نہیں۔ اور دوسری بات، اکثر اوقات ہمارے جو اوپر بندش یا رکاوٹ یا اس قسم کا ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارے اکثر اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر جو ہم نے ایکٹیویٹیز کچھ ایسی کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ارد گرد نیگیٹو ہو رہا یا نیگیٹو فریکوینسیز ہمارے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں جو ہمارے پازیٹیو کاموں کو بھی روک رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم ستاروں یا سیاروں سے اپنی موومنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، دنیا میں اس وقت 8.23 ارب آبادی ہے، 8.23 ارب آبادی ہے تقریباً۔ ان کو اگر آپ 12 بروج پہ تقسیم کریں تو کتنے لوگ آئیں گے؟ غالباً 68.58 ایک برج میں آبادی آتی ہے۔ اب اکثر ہم اخبار میں ہوراسکوپ پڑھتے ہیں، پائسز، جیمینائی، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آج ان کے لیے یہ دن ایسا ہوگا۔ کیا وہ 68.58 لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کسی نہ کسی کے پیٹ میں تو درد ہونا ہے، کسی نہ کسی کو تو روڈ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کسی نہ کسی کو تو محبوب نے مل جانا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو 68 کروڑ لوگوں میں سے کسی کو تو کچھ ہونا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ سارا کچھ ہے۔ میں اسٹرولوجی پہ ویسے بلیو بھی نہیں کرتا، تھوڑا بہت میں نے پڑھا ضرور ہے، لیکن نیومرولوجی، چاہے اسلامک ورژن آف نیومرولوجی ہو چاہے زورواسٹین ورژن آف نیومرولوجی ہو، ان چیزوں کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے۔ اکثر 60 کا ورڈ پاکستانی معاشرے کے اندر جو بیچارہ پریشان حال آتا ہے کسی اسٹرولوجر کے بعد، اس کو پہلا فکرہ یہ بول کے اور پریشان کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے کمانے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ 60 وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس بندے کا یہ کام نہیں ہو رہا بالفرض، تو اس وقت اس کے لیے کیا کام بہتر ہے، اس وقت اس کو کون سی راہ اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو الٹرنیٹیو آپشنز کی راہ دکھا رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے الٹرنیٹیو بہتری کی راہ اپنا دکھا رہی ہوتی ہے، نہ کہ آپ اگلے کو سٹک کر دو کہ نہیں تم تو ایسے ہو۔ اور جب کسی کو کہا جاتا ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم پہ تو جادو ہے، تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، فلانے نے تمہارے پہ تعویذ کیا، وہ ویسا سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ویسا ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جب پازیٹیولی کسی کو کہتے ہیں نہیں یار تمہارے پہ کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ٹھیک ہو، کوئی اثرات نہیں، تمہاری سوچ کا فرق ہے، وہ بیچارہ ذرا انرجیٹک ہوتا ہے، پازیٹیو سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کے کام آٹومیٹک سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ میں اسی لیے اللہ جانے انجانے تکبر سے تو بچائے، لیکن ہر وہ بندہ جس کو کسی نہ کسی نے کہا ہو کہ 60 ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم پہ کوئی 60 نہیں، میں تمہاری 60 کو اگر ہے بھی تو میں دور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ جسٹ ایک سائیکولوجیکل گیم ہے، نتھنگ ایلس۔ بالکل ٹھیک۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کا نمبر آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب 3-4 لفظ میں بولوں گا، جیسے سایہ، تعویذ، حسد، نظر بد، یہ کیا ہے؟ ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن اگر ہم نیومرولوجی کے آسپیکٹ سے دیکھیں یا سائیکالوجی کے آسپیکٹ سے دیکھیں تو ہر شخص کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اس کے گرد اس کی نیگیٹو تھنکنگ یا پازیٹیو تھنکنگ، اس کے گرد اس نے ایک حالہ بنایا ہوتا ہے جس کو اورا بھی کہتے ہیں۔ اور جب وہ کسی سے ملتا ہے یا کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اگر اس کی نیگیٹو فریکوینسیز ہیں تو وہ اگلے کو افیکٹ کریں گی، اگر وہ پازیٹیو وہ فریکوینسیز ہیں تو وہ اگلے بندے کو پازیٹیولی افیکٹ کریں گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک بندے کی نیگیٹو انرجیز ہیں یا نیگیٹو فریکوینسیز ہیں، وہ کیا اتنی طاقتور ہیں کہ اگلے بندے کو وہ افیکٹ کر جائیں۔ اگلا بندہ بھی اگر اسپرچولی یا سائیکولوجیکلی ڈی موٹیویٹ یا ویک ہے کسی بھی حوالے سے، تب اس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ نظر اوبیسلی ایگزسٹ کرتی ہے، احادیث بھی اس حوالے سے ہیں۔ اور نظر کب لگتی ہے؟ جب آپ حسد کرتے ہو،
تو حسد اور نظر تو تقریباً ایک جیسا ہی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اور تعویذ بھی کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہو, آپ کسی کے پاس جاتے ہو, کسی نیگیٹو فورسز رکھنے والے بندے کے پاس, کہ میں فلانے کو ناپسند کرتا ہوں یا اس کا یہ نقصان ہو جائے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے, میرا ایک ذاتی طور پہ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں. میں نے جب ایک نیو پیٹرول پمپ بنایا اپنا, تو 2008 کی بات ہے, ابھی میں خود MA کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کچھ عرصے کے بعد, چند ہفتے ہی گزرے, ہمارا جو پیٹرول کا جو ٹینک تھا اس کے اندر سے فیول کم ہونا شروع ہو گیا. اب مجھے سمجھنا ہے کہ بالکل نیا پیٹرول پمپ ہے, ڈسپینسرز بھی نئے, پائپ لائنیں لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. تو میں نے کمپنی کو فون کیا جی کہ تیل کم ہو رہا ہے. انہوں نے ڈسپینسر ریپلیس کر دیے, سارے نئے ڈال دیے. پھر بھی سلسلہ جاری. پھر پائپ لائنیں حالانکہ لائف ٹائم گارنٹی تھی لیکن ساری ریپلیس کر دیں. اب ٹینک پہ آ کے تو وہ تو زمین میں انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے, اس پہ تو پرابلم ہو رہی تھی. تو وہاں پہ آ کے وہ بالکل ٹھیک تھا, اس کو تو کوئی پہلے چیک کر کے پھر ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر, اور اوپر لنٹر ڈال دیا جاتا ہے. تو کمپنی والوں کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو. تو میں نے اس وقت, میرا ایک دوست تھا, بچپن کا ہی دوست, اس کے ساتھ ذرا اس طرح کی انویزیبل کمیونٹیز اس کے ساتھ انہیریٹڈ تھیں. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کے پیٹرول پمپ پہ ایک مقامی شخص تیل ڈلوانے آتا ہے, اور وہ بڑا حاسد ہے آپ کے پیٹرول پمپ سے, اور وہ خود تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی نظر کا نیگیٹو عکس یہاں پر رہ جاتا ہے, جو پھر اپنی نیگیٹیوٹی کی بدولت آپ کے پمپ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے, آپ کی سیل کو, آپ کے اسٹاک کو. تو میں نے کہا پھر میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو تب اس نے مجھے بتایا کہ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف, درمیان میں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ, یہاں سے شروع کرنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخری 2 آیتیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخری 2 آیتیں, اور پھر تیسری دفعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آخری 2 آیتیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ کے آپ ٹینکوں پہ یا پورے پمپ پہ پھونک مار دو, آپ کی یہ نظر ختم ہو جائے گی. 3 دن لازمی کرنا ہے, صبح شام. اب میرا تو نقصان ہو رہا تھا, لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا. میں نے صبح شام کیا دیکھنا, میں نے جب یاد آیا میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. 3 دن کے بعد سے 2008 سے لے کے آج 2025 ہے, کبھی دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اب آپ کا پھر اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے, اور اس آیت کو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا کہ نظر بد تو ہے, نظر بد بھی ہے, اور نظر بد کا عکس بھی رہ جاتا ہے ہماری نیگیٹو. جو شخص نظر بری حسد رکھتا ہے, بری نظر ہوتی ہے, اس کی نیگیٹو انرجیز وہاں پر ایک چھلاوے کی صورت میں, سائے کی صورت میں وجود بھی رکھتی ہیں. اور پھر جب میں نے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھا تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ کفار کو, اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب کفار کو آپ قرآنی آیتیں پڑھ کے سناتے ہو تو وہ تم سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں اکثر وظائف ہم زبانی تو سن لیتے ہیں, لیکن جب تک ہمیں ترجمہ نہ پڑھیں, ہمیں ان کا پتہ نہ چلے کہ منہ سے جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس وقت تک بعض اوقات اثر بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر نظر لگ گئی یا کچھ ایسا ویسا ہوگا, تو میں کہتا ہوں یہ وظیفہ ضرور کرو, لیکن اس کا ایٹ لیسٹ ایک بار ترجمہ ضرور پڑھ لینا تاکہ پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. اور 3 دن زیادہ سے زیادہ, ورنہ میں تو جب میری بیٹی بیمار ہوتی ہے یا کوئی مجھے ایون شک پڑتا ہے کہ میرا لیپ ٹاپ آج صحیح نہیں چل رہا, یا مجھے لگتا ہے آج گاڑی کوئی تنگ کر, یا لگتا ہے کسی کی نظر لگ گیا, تو میں تب ان چیزوں پہ بھی, یا ایون میں اب اس وقت اسلام آباد میں ہوں, میرے گھر والے جہاں کہیں بھی ہیں, بھائی دبئی میں ہیں, میں اس کو بھی اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نظر نہ لگ جائے یا کچھ ایسا ہو, میں یہاں سے بھی ویژولائز کر کے ان کو دم کر دیتا ہوں, یہ پڑھ کے پھونک مار دیتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو مجرب بھی پایا. پھر جب میں نے نیومرولوجی سیکھی تو تب بھی, جو اسلامک ورژن آف نیومرولوجی, جب میں نے اس کو بھی سیکھا تو تب بھی میں نے نظر کے حوالے سے, حسد کے حوالے سے, یہاں تک کہ سائے کے حوالے سے, یا جس کو پنجابی میں چھلاوا کہتے ہیں, اس حوالے سے اسی وظیفے کا ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں بتایا تھا. اب دیکھیں نا, حدیث میں ہے, حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نظر اتنی بری چیز ہے جی کہ زندہ اونٹ کو ہڈیاں میں لے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایگزسٹ تو کرتی ہے, نیگیٹو انرجیز ایگزسٹ تو کرتی ہیں. تو ہے. تو خواتین حضرات, نظر بد کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک مجرب نسخہ پیش کیا ہے. قرآن پاک کی 2 آیات ہیں اور اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ہے. تو کیجئے, جس کو بھی نظر بد کا احساس ہے, حسد کا احساس ہے, یا کوئی اور اندیشہ ہے. اچھا, یہ جو ستارے ہیں, ستاروں کے حوالے سے میں بڑا سنتا ہوں, دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے جی وہ اس کے 6 گھر میں آ گیا, وہ اس کے 4 گھر میں آ گیا, وہ 5ویں گھر میں آ گیا. ایک دن ایک اسٹرالوجر تھا, اس پہ کوئی برا وقت تھا. تو ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے, آپ تو سارے ستارے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. اس نے کہا نہیں, وہ زول جو میرے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے, تو زول کی وجہ سے میرے اوپر جو نقصان ہے وہ ہو رہا ہے. یہ ستارے جو ہیں, ان کی چالیں یہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں.
میں پرسنلی ان پہ بلیو نہیں کرتا. جو لوگ اسٹرولوجرز ہوتے ہیں وہ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کے اندر بھی بروج کا ذکر ہے, سورہ بروج بھی ہے. کچھ لوگ قرآن سے ہی حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ستاروں سے قسمت کا حال نہیں جانو, اور سورہ نمل کا حوالہ دیتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سوائے اللہ کے اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا. یہ ایک دو پیرالل ڈیبیٹس ہر وقت ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی رہتی ہیں. لیکن پرسنلی ایز اے نیومرولوجسٹ میں ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا, بلکہ زورواسٹرن نیومرولوجی بھی ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتی. بلکہ زورواسٹرن نیومرولوجی کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ ساؤنڈ ہیز این انرجی اینڈ انرجی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. جس کا جو نام ہوتا ہے اور جس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ اس پہ امپیکٹ ہو رہا تھا, اور زیادہ کردار آپ کے نام کا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مظہر کہہ کے بلاؤں یا آپ مجھے عاصم کہہ کے بلاؤ تو آئین کی کیا خصوصیت ہوں گی, الف کی اس کے بعد کیا آئے گی, سواد کے اس کے بعد کیا خصوصیت ہوگی, میم کے کی بعد میں کیا خصوصیت ہوگی, اور یہ جو ساؤنڈ جنریٹ ہو رہا ہے عاصم یہ کیسی فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہے اور یہ کیسے میری پرسنالٹی کو شیپ کر رہا ہے, میرے فیوچر کو شیپ کر رہا ہے. تو ساؤنڈ ہیز این انرجی اینڈ انرجی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. ہم اسکول میں بچوں کو پڑھاتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, اب کالج یا یونیورسٹی میں بھی ہم لوگ یہی پڑھاتے ہیں. تو نیومرولوجی تو ان پہ بیس کرتی ہے, اور نیومرولوجی کے اکارڈنگ جو جس نیومرولوجی کے اسکول کو میں مانتا ہوں, یا ایران کے اندر جتنے بھی اینشینٹ جو پروفیسز تھیں ایران کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ زورواسٹر خود یعنی زرتشت مذہب کا فاؤنڈر جس کو کچھ اسکالرز نبی بھی کہتے تھے, یا اس کے بعد اس کا ایک گشتاسب بادشاہ تھا ایران کے اندر, اس کا ایک بڑا نامور ایک وزیر تھا جس کا نام جماسب تھا. جماسب زورواسٹر کا داماد بھی تھا. وہ بھی شروع کے اندر ستاروں پہ اور فلکیات پہ بلیو کرتا تھا اور بادشاہ کو مستقبل کے بارے میں بتاتا تھا. لیکن جب اس نے زورواسٹر پر وہ ایمان لے کر آیا تو اس کے بعد سے اس نے بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا کہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتے. ہاں یہ ضرور کہتا تھا کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت اثر رکھتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو یہاں سے بھی دیتا ہوں کہ ایران کے اندر جب ساسانی امپائر تھی, ساسانید ڈائناسٹی جس کو کہتے ہیں, جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو اس کا نام چینج کر دیتے تھے کہ اب اس نام سے جو پکارے گا تو اس سے اس پہ روب جنریٹ ہوگا, اور جب وہ دوبارہ کیپچر کرنے کا سوچیں گے تو ان کے دل میں ایک اس لفظ کو پکارنے سے, اس شہر کا نام پکارنے سے ہی ان کے دل میں خوف یا روب جنریٹ ہو جائے گا. اسی طرح کچھ بچے جب پیدا ہونے ہوتے تھے تو جو پیرنٹس تھے وہ موبد کے پاس جاتے تھے فائر ٹیمپل کے اندر اور کہتے تھے کہ ہمارا بچہ پیدا ہونا ہے, اگر بیٹی ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفات ہوں, اور بیٹا پیدا ہونا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہوں. تو وہ اپنی اپنی صفات بتایا کرتے تھے, اور موبد جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ پرسنالٹی کا مین خاصہ کیا ہو, اور 3 خصوصیات بتاؤ جو بچے کے اندر بہت زیادہ ہوں. میتھمیٹیشین بننا ہے تو نام واو سے شروع ہونا چاہیے یا سین سے شروع ہونا چاہیے. بزنس مین بننا ہے تو نام آئین سے شروع ہونا چاہیے, زے سے یا زال سے شروع ہونا چاہیے. اگر وہ ملٹیپل اسٹریٹجیز کا حامل ہونا چاہیے, بچہ ہر وقت اس کے پاس آپشنز چل رہی ہوں, دماغ اس کا تیز ترار چل رہا ہو, تو بے سے نام شروع ہو یا رے سے نام شروع ہو یا کاف سے نام شروع ہو. بہت زیادہ کیئرنگ ہو تو جیم سے نام شروع ہو یا لام سے نام شروع ہو یا شین سے نام شروع ہو. اس طرح کا نا مطلب اس کے بعد دوسری خصوصیت کیا ہو تو وہ نام کا دوسرا حرف کیا ہونا چاہیے, اگر تیسری خصوصیت کیا تو نام کا تیسرا حرف کیا ہونا چاہیے. اس طرح نام کو ڈیزائن کیا جاتا تھا. پھر اوورآل نام کا عدد کہ آپ کی پرسنالٹی کا مین خاصہ کیا ہونا چاہیے, پھر ساتھ امی کا نام, والدہ کا نام, تاکہ آپ کی فیملی لائف کو بھی ڈٹرمن کیا جائے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کہ آپ ود ان دا فیملی یا 4 دیواری کے اندر آپ کی سائیکی, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہو. اب یہ ساری چیزیں ان میں کہیں بھی ستارے نہیں آتے, کہیں بھی ستاروں کی موومنٹ نہیں آتی. یہ سارا کچھ پیور ایک سائنس, اور اس کو اینتھروپولوجی کی یہی ایک برانچ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اس کو نعوذ باللہ غیب کا علم سمجھ لیتے ہیں, نعوذ باللہ. بلکہ آپ کے ساتھ جو میرے پوڈ کاسٹ ہے یا میرے اپنے ولاگ کے اندر بھی جب کمنٹس آتے ہیں تو لوگ نعوذ باللہ اس کو شرک سمجھ رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ ایسے فکرے بولتے ہیں کہ جیسے ان کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں, توکل نہیں. یہ بالکل ایک دنیاوی علم ہے اور سائنس ہے, ایبسولوٹلی اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں. اور علامہ اقبال کی بھی اس میں پی ایچ ڈی تھی, دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا, تھیسس ہے علامہ اقبال کا, اور اس کا پہلا چیپٹر بھی زورواسٹرنزم پہ ہے, زورواسٹر ڈوئلزم کے اوپر ہے کہ برائی اور اچھائی کے درمیان جنگ, فرام دا ڈے فرسٹ ٹو دا ڈے اینڈ, آخر الزمان میں جو اینڈ آف ٹائم میں جو بیٹلز ہوں گی اس وقت تک. یہ وہ علامہ اقبال کے تھیسس کا پہلا چیپٹر یہ ہے. پھر دوسرا چیپٹر متزلہ اسکول آف تھاٹ, اس میں روحانیت کیسے, پھر اس کے اندر اسماعیلی اسکول آف تھاٹ, اس میں روحانیت کیسے, پھر سہروردی اسکول آف تھاٹ, اس میں روحانیت کیسے. تو علامہ اقبال نے بھی اسی ساری چیز پہ انہی سارے ٹاپکس پہ پی ایچ ڈی کی ہے, انہی پہ میری بھی پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں سے اس کو غیب کا علم سمجھ لیتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کی. آپ کے نزدیک انسانی زندگی پر ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے. جی. تو نام, اس کا مطلب نام اہم ہے.
نام اہم ہے, کالنگ نیم, ہاں ایون نک نیم بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. بعض اوقات جب آپ بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہو, میرے پاس کئی کیس ایسے آتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اب نام تو ہم چینج نہیں کر سکتے. اکثر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی اور ان میں نام آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر میں ان کو نک نیم کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ چلو ڈاکومنٹس میں تو جو ہے وہ تو آپ دیکھ لو, لیکن آپس میں ایٹ لیسٹ ود ان دا ہوم آپ گھر کے اندر ایک دوسرے کو یا اس نام سے پکار لو یا بچے کو اس نام سے پکار لو, کیونکہ ڈاکومنٹس میں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اور ایک اور چیز, ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نا اکثر لوگ انڈین جو نیومرولوجسٹ ہیں نا, ان کو دیکھ کے چلدین نیومرولوجی کے اکارڈنگ انگلش میں نام چینج کرنے لگ جاتے ہیں. ہم پرشینیٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمارے اردو میں نام, عربی میں نام یا فارسی میں نام ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. انگلش میں جو چلدین نیومرولوجی ہے در حقیقت یہ چلدین کیتھولک چرچ سے ایکسٹریکٹ کردہ, چلدین بائبل سے ایکسٹریکٹ کردہ. اس کے امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں ہوتے, ایک زمان اور مکان کا بھی اثر ہوتا ہے, زمان اور مکان. میرے ایک دوست ہیں کہروڑ پکا سے, ان کا تعلق ہے ڈاکٹر غلام اصغر اسلامیہ یونیورسٹی میں اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اردو ڈپارٹمنٹ میں, وہ پنجاب یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی اسی میں کر رہے ہیں. زمان اور مکان کے انسان کی سائیکی کے اوپر, انسان کے مستقبل کے اوپر, یہاں تک کہ انسان کے لائف سٹائل پہ کیا اور فیوچر پہ کیا امپیکٹ پڑتے ہیں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے فار ایگزامپل کسی کا نام 8 کی عدد پہ آ جاتا ہے, یا اس کا نام ہا یعنی ہا حکا جو ہے اس سے شروع ہو رہا ہے, یا کسی کا نام فار ایگزامپل فے سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. یا ٹوٹل نام کا عدد 8 کے اوپر آ جاتا ہے کہ ایک ٹینشن, رولا, پریشانی, خرچہ, بیماری ختم نہیں ہوتی, دوسری پہلے ویٹ کر رہی تھی, اکثر کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن زمان اور مکان کی جو اسٹڈی ہے یا تھیوری ہے, اس کے اکارڈنگ آپ ایک دن سورج پہ بیچ پہ آپ جا کے گزارو, سورج غروب ہوتا دیکھو, آپ کو وہ جو انرجی وہاں سے ملے گی, آپ کے اندر ساری نیگیٹیوٹیز یا جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ آٹومیٹک وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. یا ایون آپ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہو, آپ کنٹری آف اوریجن یا کنٹری آف برتھ آپ چھوڑ کے ایون آپ افغانستان چلے جاؤ, کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ, کسی دوسرے ریجن میں چلے جاؤ, آپ کی جو نیگیٹو انرجیز آپ کے اندر پنپ رہی ہیں آپ کے نام کے اکارڈنگ یا نام کے ساؤنڈ کے اکارڈنگ, وہ آٹومیٹک وہ پازیٹیوٹی میں بدلنا شروع ہو جائیں گی. تو جن کے نام کے اثرات, بعض اوقات جو اپنا نک نیم بھی نہیں رکھ سکتے, نام بھی چینج نہیں کر سکتے, وہ اکثر اوقات جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا بیچ پر ایک دن پورا پیدل گزارتے ہیں, ننگے پاؤں چلتے ہیں, اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں, تو آدھی سے زیادہ ان کی جو پرابلمس ہیں وہ آہستہ آہستہ انڈرمائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ زمان اور مکان کی بھی ایک اسٹڈی ہے جس پہ باقاعدہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ قدرت نے انسانی ہاتھوں پہ یہ لکیروں کے جال بچھا رکھے ہیں, اور ہر ہاتھ میں لکیریں الگ ہیں. لکیریں اثر انداز ہوتی ہیں انسانی زندگی پر, یا یہ کہتے ہیں یہ دل کی لکیر ہے, یہ مقدر کی لکیر ہے, یہ فلاں عمر کی لکیر ہے, یہ بیماری کی لکیر ہے. کیا لکیروں کی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے. علامہ محسن کاظمی صاحب بھکر کے رہنے والے تھے. جب میں پہلی دفعہ ایران گیا 2011 میں, تو ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے وہ ہیڈ تھے, اور وہ ایز اے ٹرانسلیٹر بھی کردار ادا کرتے. میں نے ان سے پامسٹری سیکھی تھی. بھکر کے وہ رہنے والے تھے, اور ان کے بھائی نے ان کا مرڈر کر دیا تھا, اور ان کے اکارڈنگ بھی یہ ہاتھوں کی لکیریں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور میں نے پرسنلی بھی ان کو نوٹ کیا ہے کہ ہماری تہجد کی دعاؤں کے بقدر ہماری ہاتھوں کی لکیریں ویری نیکسٹ ڈے بھی تبدیل ہوئی ہوتی ہیں. یہ قسمت کو بتا نہیں رہی ہوتی, ہمارے مائنڈ کو, اور ہمارے مائنڈ کے اکارڈنگ, ہماری سوچ کے اکارڈنگ جو کاسمک ویوز ہمارا فیوچر ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں, یہ جسٹ ان کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری ایک مستقل تھنکنگ ہوتی ہے, اور کچھ ہماری ٹیمپریری تھنکنگز ہوتی ہیں جو ہمارے فیوچرز کو یا شارٹ ٹرم فیوچر یا لانگ ٹرم فیوچر کو پورٹری کر رہی ہوتی ہیں. یہ جسٹ ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے ہاتھوں کی لکیروں میں. اب کچھ لوگ, میں نے کافی لوگوں کو ایسے دیکھا, ایون میرے ایک دوست تھے, اور وہ میرے پاس آئے کہ دیکھو کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں باہر کی لائن ہے یا نہیں. اور میں نے ان کو دیکھا, میری عادت ہے کہ میں تصویر کھینچ لیتا ہوں اور زوم کر کے اسے دیکھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں. اور میں نے کہا کہ نہیں, تمہارے ہاتھ میں تو باہر کی کوئی لائن ہی نہیں. وہ کاروباری لحاظ سے بڑا پریشان تھا, اور وہ اس وقت اٹھ کے میرے پاس سے چلا گیا. اگلے دن اس کا مجھے رات کو 8 بجے فون آیا کہ میں دوبارہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, کہ آپ گھر پر ہو. میں نے کہا جی. آیا, اور کہتا ہے اب دیکھو میرے ہاتھ پر باہر کی لائن ہے یا نہیں. میں نے کہا ایک رات میں کیا ہو گیا بھائی؟ تو کہتا ہے نہیں بس آپ دیکھو. اور میں نے لٹرلی اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں یہ کل کی تصویر تھی, اس میں یہ لائن نہیں ہے, اور آج دیکھو کیسے لائن. اچھا. میں نے کہا بتاؤ, راتوں رات. میں نے کہا بتاؤ تم نے کوئی وظیفہ کیا یا کوئی دعا مانگی؟ کہتا ہے میں رات کو گھر گیا
اور تہجد ٹائم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے وضو کیا, 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی کہتے ہیں جس کو میں بیٹی دیتا ہوں اس کا سہارا خود بن جاتا ہوں, اللہ میاں مجھے آپ نے بیٹی دیا تو اب میرا سہارا بنو, میرا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا. اور کہتے میں رو رو کے میں نے دعا مانگی, پھر بعد میں فجر کی نماز بھی پڑھی اور میں سو گیا. اٹھ کے جب میں اپنی دکان پر گیا تو ساتھ والے انکل کہتے کہ خیریت تو ہے, آج تمہاری آنکھیں کیوں لال ہوئی ہیں؟ تو ان کا انکل میرا کام آپ کو پتہ ہے چل نہیں رہا, میں کیا کروں, میرے پاس تو بیٹی کے فیڈر کے پیسے بھی اب نہیں ہوتے. تو ان انکل نے کہا کہ میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے تو وہ اب کینیڈا جا رہا ہے, تو کینیڈا سے جہاں سے اس کا انویٹیشن آیا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بھی نا وہاں سے انویٹیشن منگوا دیتا ہوں. تو کہتے انہوں نے مجھے دکان پہ ہی اپنی بٹھا لیا اور کہا کہ میں ابھی, اب تم اپنا ڈیٹا مجھے بتاؤ, میں ابھی اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کینیڈین فارمیٹ میں, تمہاری سی وی بھی تیار ہو کے آ جاتی ہے. کہتے گھنٹے بعد انہوں نے کینیڈین فارمیٹ میں سی وی بھی, اور کچھ گھنٹے کے بعد میرا انویٹیشن لیٹر بھی آ گیا کینیڈا کا, اور اب میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے, تم نے رات کو جسٹ 2 نفل پڑھے ہیں تہجد کے اور آج تمہارے ہاتھ پہ. اور یہاں پر ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ عمران خان کے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے سال پہلے یا بچپن میں عمران خان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی, اور اب 2 سالوں سے تو کم از کم عمران خان جیل میں ہے, کسی نے ان کے ہاتھوں کی لکیریں نہیں دیکھی, لیکن وہ پرانے کسی ہاتھ کی لکیر کے جو فریمز ہیں ان کی بیس پہ پریڈکشن کر رہے ہیں, نہیں عمران خان تو بس گیا, یا باہر کے ملک پکا پکا چلا جائے گا, یا اسے فورسفلی بے دخل کر دیا جائے گا. مجھے عمران خان کے جو بیانات کے ڈسکورس انالیسس سے فیل ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید فورسفلی ان کو باہر بھیج دیا جائے, لیکن اگر وہ بھیج بھی دیا جائے گا تو وہ امام خمینی بن کے ہی واپس آئیں گے, اور اگر نہیں بھی بھیجا جائے گا تو انہوں نے باہر تو آنا ہے زندگی بغیر اگر زندگی ہے. لیکن بہرحال ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں نے آپ کو اپنا بلیف بھی بتا دیا, ایکسپیرینس بھی بتا دیا. یہ جسٹ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے شارٹ ٹرم فیوچر کو, جو ہمارے مائنڈ میں ہمارے ارادوں کے بقدر فریم ہو رہا ہوتا ہے, اور لانگ ٹرم فیوچر کیونکہ ہماری ایک مستقل تھنکنگ ہوتی ہے اور ایک شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے, یہ ان کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. اور یہ اٹ کین بی چینج, یہ ویریبلز ہیں, یہ پرماننٹ نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. خواتین حضرات, اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ ہاتھوں کی لکیریں قدرت ایک رات میں بھی بدل سکتی ہے, ایک لمحے میں بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے, قدرت ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, اس کو اختیار ہے, وہ جو چاہے کرے, جس کو چاہے عزت دے, جسے چاہے رسوا کر دے, جسے چاہے شہرت دے دے, جسے چاہے گمنامی عطا کر دے, اور جسے چاہے مال و اولاد عطا کرے, جسے چاہے نہ کرے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. نمبر ڈاکٹر صاحب کا ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.